الإخلاص في التوكل على الله. سورة الأنعام تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: على من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبارا عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله. ان آیات میں اللہ خبر دے رہے ہیں جو قیامت میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے، کیونکہ ہر حکم اللہ کا حکمت اور عدل ہوتا ہے. النفوس انما تجازی باعمالها، انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. ان خیرن فخیرن، عمل اچھے ہیں بدلہ بھی اچھا. وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، اگر عمل بھیڑے ہیں تو پھر بدلہ بھی اسی طرح کا. وَأَنَّهُ لَا يُحْمَلُ مِنْ خَطِيَّةِ أَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا. وَهَذَا مِنْ عَدْلِهِ تَعَالَىٰ كَمَا قَالَ إِنْ تَزُرْ مُسْكَرَةٌ إِلَىٰ ابْنِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگر کسی بوجھ والے کو بلایا جائے کہ میرا بھی کوئی بوجھ اٹھا لے تو کوئی نہیں اٹھائے گا، چاہے رشتے دار بھی کیوں نہ ہوں. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا عَدْوًا. قال علماء التفسیر فلا يظلم ان يحمل عليه سيئات غيره. قیامت میں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے کہ کسی دوسرے کا گناہ اس پہ رکھ کے سزا دے دیں. ولا يهدم بأن ينقص من حسناته، بلا حتم کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیکیاں گھٹا دے. اس نے 100 نیکی کی لیکن 99 کا ثواب دے، یہ بھی نہیں ہوگا، بالکل عدل ہوگا. وقال تبارک و تعالی: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. یعنی كل نفس مرتهنة بعمل السيء، ہر انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے گویا کہ پکڑا ہوا ہے، رہن میں ہے. إلا أصحاب اليمين، مگر وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. وَإِنَّهُ قَدْ يَعُودُ بَرَكَاتُ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ عَلَىٰ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ، بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی اولادوں کو، رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ. یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولادیں ہیں، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو بھی ہم
والدین کے ساتھ ملا دیں گے فی المنزلۃ الرفیعۃ فی الجنہ وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال، حالانکہ وہ اعمال کے ذریعے والدین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان کی اولادوں کو بھی اونچا کر کے والدین کے ساتھ ملا دیا۔ بل فی اصل الایمان وما علتناهم أي نقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا، ہم ان نیک لوگوں کے اعمال نہیں گھٹائیں گے تاکہ چھوٹے مل جائیں، نہیں، ان کو اونچا کر دیں گے۔ حتى صابينا وهؤلاء الذين هم انكس منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منزلة الأعضاء بركة أعمالهم بفضله ومنه، اللہ پاک ان کو بھی اونچا کر کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اپنے فضل اور احسان کی وجہ سے۔ قال تعالی كل امرئ بما كسب رهين أي من شره ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه فستردون من نعرض عليه۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دیں کہ اعملوا علی مکانتکم، کیے جاؤ جو کچھ تم کر رہے ہو اور ہم بھی کر رہے ہیں جو ہمارے اعمال ہیں، تم نے بھی اللہ کے پیش ہونا ہے اور ہم نے بھی اللہ کے پیش ہونا۔ وبیننا وإیاکم بأعمالنا وأعمالکم، ہمارے اور تمہارے درمیان میں اس دن فیصلہ ہو جائے گا، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی، ہمیں ہمارے اعمال کی جزا ملے گی۔ وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، جو ہم جھگڑے کرتے تھے دنیا میں اور قیامت میں سب فیصلے ہو جائیں۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، اللہ ہمیں اکٹھا کریں گے قیامت میں اور اس کے بعد پھر حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اس آیت میں ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے مفسرین کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ جیسے اس آیت میں ہے کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، سب کو اپنے عمل کی سزا ملے گی، کسی دوسرے کا عمل اس پر نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جائے، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں۔ اسی طرح ایک اور اللہ کے قرآن میں آیت ہے کہ أَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا۔ تو ان آیات میں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا جزا ملے گی، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن کسی دوسرے کے عمل کا اس پہ بوجھ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری آیت موجود ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان والے ہیں اب ان کی اولادیں ہیں، شرط ہے کہ ایمان والے ہوں، کافر ہے وہ تو جہنم میں ہے نا، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ تو وہ قیامت میں اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تیری رحمت سے ہم تو جنت میں آ گئے، لیکن ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ ہمارے بیٹے بیٹیاں بیویاں بچے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے وہ بھی جنت میں ہیں، لیکن ان کے عمل تیرے عمل کے برابر نہیں۔ تم نے جو اعمال کیے ہیں تمہیں اس کے مطابق درجہ ملا ہے، ان کے عمل ہیں ان کو اس کے مطابق درجہ۔ یا اللہ پھر آپ کا تو وعدہ تھا کہ جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، اس سے بڑی کیا تکلیف ہے کہ ہماری اولادیں ہم سے دور ہیں۔ اللہ حکم دیں گے کہ ان کی اولادوں کو بھی ان کے درجے میں پہنچاؤ۔
یعنی انہوں نے وہ عمل نہیں کیا جو ماں باپ نے کیا. اچھا اللہ یہ نہیں کریں گے کہ ماں باپ کے اعمال کو گھٹا کے درجہ نیچے کر دیں, نہ وہ اپنے اونچے درجے میں رہیں گے, ان کو اونچا کر دیں گے. ان اعمال کی وجہ سے جو والدین نے کیے, ان کی برکت کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ بھی ماں باپ کے درجے کو پہنچے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو گیا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے. اب یہ تو کیا ماں باپ نے ہے, اولاد کو بھی مل گیا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارک میں قصہ خضر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جا رہے تھے. راستے میں ایک لڑکا جو ہے نوجوان خوبصورت کھیل رہا تھا. حضرت خضر نے اس کی گردن اڑا دی, قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہو گئے. اللہ کا پیغمبر کیسے برداشت کریں؟ اللہ کے نبی کبھی گناہوں پہ خاموش تو نہیں رہ سکتے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, تم نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا, تم نے بہت برا کیا. بہرحال وہ ایک بڑا واقعہ ہے, بڑا قصہ ہے. حضرت خضر جب موسیٰ علیہ السلام کو بتلائیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ موسیٰ تمہارے پاس علم تشریع ہے, شریعت کا علم ہے, احکام ہیں, اوامر ہیں, نواہی ہیں, زواجر ہیں. میرے پاس علوم تکوینیہ کا علم ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے. اس لڑکے کو جو میں نے قتل کیا تھا, اما الغلام وکان ابواہما صالحین, اس لڑکے کے والدین جو ہے وہ بڑے نیک لوگ تھے, اعلیٰ درجے میں تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, اللہ نے ہمیں بتلایا اس بات سے ڈرے کہیں اولاد کی وجہ سے وہ کفر میں نہ پڑ جائیں. تو اگر والدین اچھے ہوں تو معنی یہ ہے کہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے, ان کو بچایا گیا کفر سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حکم پر ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا, بھائیوں نے درخواست کی کہ حضرت مہربانی کریں کہ اس کا والد جو ہے وہ بڑا پیغمبر ہے, شان والا ہے, اس کے بدلے ہمیں پکڑ لیں. تو میری بات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کرے سمجھ آ جائے, میں بھی سمجھا سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں کہ بعض آیتیں کہتی ہیں کہ کسی دوسرے کو فائدہ ہمارے عمل کا نہیں پہنچتا. اسی لیے بہت سارے علماء جو ہیں, مثلا امام شافعی جیسا آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پاک پڑھ کے اگر اپنے والدین کو یا عزیزوں کو یا رشتہ داروں کو بخشو تو اس کا ثواب ان کو نہیں ہوگا, کیونکہ تم پڑھ رہے ہو, انہوں نے تو نہیں پڑھا. تو ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جس بات کے قائل ہیں کہ ثواب نہیں ملتا. لیکن جمہور امت جو ہے, ائمہ ثلاثہ جو ہیں, جمہور محدثین فقہا جو ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, بالکل ثواب ملتا ہے. اگر ثواب نہیں ملتا تو پھر حج بدل کا کیا معنی؟ کہ جیسے ایک عورت نے حضور پاک سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ بہت بوڑھی ہے, ضعیف ہے, اونٹ کا سفر نہیں کر سکتی, میں اس کی طرف سے حج کر لوں, فائدہ ہوگا؟ پر ہاں بالکل حجی, حج کرو اپنی ماں کی طرف سے حج بدل, اور صرف اس کو حج نہیں بلکہ تمہیں بھی حج کا پورا ثواب ملے گا. اب یہ متفق کا مسئلہ ہے, اس میں امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ حج بدل جائے,
وہ کہتے ہیں حج بدل ہو سکتا، اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ دونوں کو برابر ملتا ہے حج کا ثواب، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی نے پیسے دیے کہ بھئی تم جا کے میرے باپ کی طرف سے حج بدل کرو، تو ان تینوں کو حج کا ثواب ملتا ہے، پیسے دینے والے کو بھی، کرنے والے کو بھی، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ تو اب حج تو ہم کر رہے ہیں، اس کو ثواب کیسے مل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ثواب ملتا ہے۔ اور بھی ایک تھوڑی سی بات ہے سمجھنے کی، مثلا ہم نے ایک سپارہ قرآن شریف پڑھا اور اپنے والدین، نانا نانی، دادا دادی، سب جو رشتہ دار فوت ہو گئے سب کو بخش دیا، اب یہ سپارہ تقسیم کر کے ان کو ثواب ملے گا؟ یہ ہر حرف پر یعنی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کیا قرآن کے ایک سپارے کی کتنا نیکیاں بنا کے سب کو تقسیم کر دی جائیں گی، یا سب کو ایک ایک سپارے کا ثواب ملے گا؟ بات سمجھے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک سپارہ قرآن پڑھا ہے، آگے 10 رشتے دار ہیں، جب ہم نے ثواب بخشا تو کیا اس کو 10 پہ تقسیم کریں گے، یا 10 کو ایک ایک سپارے کا ثواب ملے گا جو ہم نے پڑھا ہے؟ تو راجح بات یہی ہے کہ سب کو ایک ایک سپارے کا ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے ایک درہم یا ریال یا جو بھی تھا گھر بھیجا کہ اس کو محفوظ رکھو، غریب آ گیا، اس کو دینے کے لیے آپ نے وہ پیسہ منگوایا اور کہا اس بندے سے، ملازم سے، کہ گھر والوں سے 1 ریال لے کے اس کو دے دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ان تینوں کو، گھر والوں کو بھی جنہوں نے پیسے کو محفوظ رکھا، یہ لانے والے کو بھی کہ یہ لے آیا، اور جس کو دیا سب کو 1 روپے کا ثواب ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ ثواب تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ پورے کا پورا دیا جاتا۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، مثلا ہم نے 10 دفعہ یا 11 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، تو مکے کے قبرستان میں تو ہزاروں آدمی دفن ہے، اور ہم نے سب کو اتنا ثواب ملے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد ثواب اور عذاب کے منکر ہو گئے، ان کا جی بس آدمی مر گیا، بات ختم، اس کے عمل ختم ہو گیا، اس کو کیوں ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب شواب نہیں۔ جبکہ حدیث ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، ان کا تو عمل ہو، اس کے عمل ختم ہو گئے، ہاں 3 عمل ہیں جو جاری رہتے ہیں، صدقۃ جاریۃ، کوئی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، او علم ينتفع به، یا کسی کو علم پڑھا گیا وہ آگے بڑھا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا اچھی اولاد چھوڑ گیا اسے، وہ تو ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب قرآن کی اس آیت میں ہے کہ کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کے درجے میں بھیج دے گی، اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے کہ اپنے والدین کو پیش کرو، وہ والدین کو لائے گا، اللہ حکم دیں گے کہ ان کے والد اور والدہ کے سر میں جنت کا تاج رکھو کہ ان نے اپنے بچے کو میرا قرآن پڑھایا تھا۔ اور حضور نے فرمایا وہ تاج ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک موتی اللہ دنیا میں ظاہر کر دیں گے تو سورج بھی نور ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں قرآن تو اولاد نے پڑھا ہے، لیکن فائدہ والدین کو ہو گیا کہ انہوں نے پڑھایا تھا، پکڑ کے لے جاتے تھے، مسجد میں بٹھاتے تھے، نگرانی کرتے تھے، سنتے تھے، یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو ان کو بھی اللہ بدلہ دیتے۔ جیسے کہ وہ ایک تاریخ میں واقعہ ہے
کہ جب عالمگیر نے اپنے باپ کو آگرہ کے تاج محل میں قید کر دیا، حکومت چھین لی، سلطنت چھین لی، بہرحال ایک لمبی بات ہے۔ ویسے وہ عالمگیر بیچارہ حق پہ تھا، کیونکہ اس کا والد جو تھا وہ بدین ہو گیا، وہ اسلام سے نکل رہا تھا، اس نے اجودھیا بائی ہندوؤں سے شادیاں کر لی، اس نے دین اکبری کے نام پہ ایک نیا دین بنایا۔ اور تاریخ کھول کے دیکھ لیں کہ اس کو بھی گمراہ کرنے والے شیعہ تھے، ابو الفضل فیضی، انہوں نے گمراہ کیا، اور نور جہاں بھی شیعہ تھی۔ اس کا استاد تھا علامہ شاستری جو ایران سے آیا تھا، وہ بھی شیعہ تھا، انہوں نے اس کو گمراہ کیا تھا، نئے نئے مسائل دین میں بتایا کہ جی بادشاہ کو اس کی بھی اجازت ہے اور اس کی بھی اجازت ہے اور اس کی بھی اجازت ہے۔ بادشاہ کے لیے اللہ نے خصوصی رعایات رکھی۔ ہمارے نواب آپ بہاولپور جب حج پہ آئے واپس گئے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور شیخ الجامعہ تھے۔ بہاولپور میں جو سب سے پہلا جامعہ اسلامیہ ہے وہ جامعہ عباسیہ تھا، آپ کے پاکستان میں کہیں نہیں تھا۔ اس جامعہ کے جو رئیس الجامعہ تھے حضرت شیخ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے اور تھے بریلوی، لیکن آج کل کے بریلویوں کی طرح نہیں تھے میلادی اور حلوائی وغیرہ۔ وہ بریلوی اتنے تھے کہ حضور سے عشق تھا۔ خود بھی جبار صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے نانا کو ملنے آتے تھے، ہمارے نانا بہت بڑے آتے تھے، ان کو شیخ الجامعہ بہاولپور سے ملنے آتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ پہلے میرے پاس آتے، میں کسی دوست سے گھوڑی وغیرہ منگواتا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا اور خود ساتھ ساتھ چلتا تاکہ تمہارے نانے کے پاس پہنچاؤں۔ تو ایک دن ہم جا رہے تھے تو کہنے لگے مولوی خیر محمد آج مجھے مثنوی سناؤ، مولانا روم کی مثنوی سناؤ۔ والد صاحب بڑے خوش آواز سے ماشاءاللہ، بڑے جہیر صوت بھی تھے اور آواز میں بڑا درد تھا۔ تو والد صاحب نے بھی جوانی تھی، کیوں اس میں آگے جناب مثنوی کے اشعار پڑھنے شروع کیے، فرمانے میں آگے جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، اور میں تو ان اشعار میں خود بھی مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب دیکھا تو حضرت تو ہے نہیں، میں ویسے گھوڑی پکڑ کے خالی لے جا رہا ہوں۔ کہتے میں پریشان ہوا، میں واپس آیا، دیکھا کہ حضرت مٹی سے اٹھے ہوئے ہیں اور کپڑے چھٹک رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا؟ انہوں نے کہا یار آپ نے اتنے درد سے مثنوی پڑھی ہے، مولانا روم کے اشعار سن کر مجھے تو گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے وجد آ گیا، حال آ گیا، میں تو گر گیا، آپ تو چلے گئے، آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ اس حال میں تھے، میں اس حال میں تھا۔ اور اس وقت یعنی سادہ لوگ تھے، واسکٹ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، جیکٹ بھی نہیں کہتے، بھائی آج میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، میں کیا تمہیں انعام دوں؟ اچھا یہی میری گڈی جو ہے نا یہ تم ہے۔ وہ اپنی جو پہنے ہوئے تھے نا واسکٹ اتار کے میرے سر کو پہنا تھا، پھر میرے سر بنواتے میں نے گھوڑی پہ چڑھایا اور مجھے کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد یہ بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ کی جماعت ہے، آپ کو پتا، ہمیں کیا پتا، ہم تو وہاں بھی لوگ ہیں، ہمارا نہ ان سے اٹھنا نہ بیٹھنا نہ ملنا نہ جلنا۔ فرمانے لگے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ قرآن میں موجود ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرماتے ہیں ایسے ذوق سے قرآن پڑھا نا انہوں نے اور کہا مولوی خیر محمد من ابتدا کے لیے ہے، الا انتہا کے لیے ہے، کہ مسجد الحرام سے ابتدا ہوئی اور مسجد اقصی پہ انتہا ہوئی، جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو وہ کیسے حاضر ناظر ہوتا ہے؟
یہاں سے چلا یہاں پہنچے، اس کا کیا مطلب؟ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو یہاں سے چلا اور یہاں پہنچے کا کیا مطلب ہوا؟ جاہل ہے، ایسے غلط باتیں کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ بریلوی تو تھے لیکن عالم، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف۔ آپ کے علاقے کے بھی ایک عالم تھے، احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے بریلویوں کے۔ انہوں نے خود کتاب لکھی ہے کہ جو حضور کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر۔ وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے جو آج کل کے بس گلے میں کپڑا ڈال لیا، بال بڑھا لیے اور جناب نعت خان بن گئے، اس کے بعد مولوی بن گئے، اس کے بعد پیر بن گئے، اس کے بعد آخری درجے پہ پہنچ گیا۔ وہ ایسے لوگ نہیں تھے، علم کی بات کرتے ہیں۔ ان کے یعنی فرق اتنا تھا جیسے پہلے ہوتے تھے نا جی تفضیلی شیعہ، جن لوگوں سے بڑے بڑے محدثین نے بھی روایات دی ہیں کتابوں میں۔ وہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہی تھا جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ حضرت علی ابو بکر عمر عثمان سے افضل ہے، کیونکہ وہ ابن ام النبی المصطفیٰ حضور کے چاچے کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے کوئی رشتہ داری تو نہیں، ہمارے سوا کے انہوں نے بیٹی دے دی، لیکن یہ تو سچے چاچا حقیقی چاچے کا بیٹا ہے، اس لیے یہ ان سے افضل ہے۔ ان کو تفضیلی کہا جاتا تھا کہ حضرت علی کو فضیلہ، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یاد رکھو۔ ایمان یہی ہے کہ حضور کے بعد افضل ابی بکر عمر ہے اور ان کے بعد عثمان و علی ہیں۔ حب الشیخین یہ اہل سنت والجماعت کا درجہ امتیاز ہے۔ اگر ان میں کوئی تقدیم و تاخیر کرتا ہے تو کم از کم اہل سنت ہی رہتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علمی بات کہتے تھے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں۔ حتیٰ کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان قریظہ کا آخری شخص تھا، اس کے بعد علم بھی ختم ہو گیا اور پیری بھی ختم ہو گئی۔ اب بھی ہیں کئی سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر کچھ نہیں، خالی ہے۔ وہ عالم بھی تھا اور فقیر بھی تھا۔ ہمیشہ بیٹھے دوستوں میں کہا کرتے تھے، میں نے تو نہیں زیارت کی ہے، میں نے تو نام سنا ہے، میں دیکھا ہی نہیں۔ دوستوں میں بیٹھے بیٹھے کہا کرتے تھے، یار فرید بڑا بدقسمت ہے، میرے کو کوئی اللہ اللہ پوچھنا نہیں ہوتا۔ سب آتے ہیں، نواب کو خط لکھ دو، اس کو خط لکھ دو، اس کو خط لکھ دو، سفارشیں کرانے آتے ہیں، اللہ اللہ سیکھنے کوئی نہیں آیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انبیاء عالم الغیب ہیں؟ فرمایا نہیں، علم غیب خاص ہے خدا، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، اور خاصہ کا معنی یہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے میں نہ پایا جائے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اشارات فریدی ان کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ اب ان لوگوں نے وہ کتاب چھپا دی ہے تاکہ ہم لوگوں کو نہ ملے، پھر دوبارہ شائع بھی نہیں کی، ان کے عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے نا، ان کا پیر کہتا ہے حضور حاضر ناظر نہیں ہے، ان کا مرشد کہہ رہا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے۔ حافظ اللہ وسائے مرحوم تھے نا ڈیرہ علی خان کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حاضر ناظر کے بارے میں خواجہ صاحب کا کیا کہنا؟ میں خواجہ صاحب حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، انہوں نے تو اپنی غزل میں کہا ہے کہ ات میں مٹھڑی نت جان بلب سونا توں وسنی وچ ملک عرب۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ والد میں یہاں تڑپ رہا ہوں، حاضر ناظر کہاں ہو گئے؟ تو وہ لوگ جو تھے نا جی، تو بہرحال آپ مسئلے کو سمجھیں کہ ایک قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے عمل کی جزا سزا ملے گی۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ بچوں کو بھی والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کہ یہ تو تعارض ہے دونوں آیات میں۔ تو اب سمجھیں
کہ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً بیٹا مومن ہے اور باپ کافر ہے تو اس کے کفر کی سزا بیٹے پہ نہیں آئے، یہ معنی ہے۔ جیسے ابراہیم الخلیل نبی ہے، ابو الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، جد النبی المصطفیٰ ہے علیہم الصلوات والتسلیم، لیکن باپ کافر ہے آزر، تو اب باپ کے کفر کی وجہ سے شان میں کوئی کمی ہونی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے شان کی وجہ سے کافر باپ کو کوئی فائدہ یہ بھی نہیں، لا تذر وازرۃ وزر، کسی دوسرے پر بوجھ نہیں کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ولید بن المغیرہ جو ہے وہ کافر ہے، اور خالد بن الولید ان کا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ اللہ کی تلوار ہے، بدر من ابطال الاسلام ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی شان دی تھی کہ جس جنگ میں خالد کیا فتح ہو گئی، اب ولید کی وجہ سے خالد کو کوئی نقصان ہو یہ نہیں ہوگا، یا خالد کے ایمان کا فائدہ ولید کو ہو یہ نہیں ہوگا۔ اکرمہ صحابی ہے، بدر من ابطال الاسلام ہے، باپ ابو جہل ہے، تو اب ابو جہل کا اس کو کوئی نقصان ہو نہیں ہوگا، اس کے ایمان کا ابو جہل کو نقصان فائدہ ہو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھ لیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کہیں فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور کہیں فرمایا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُلُّ نَفْسٍ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، کوئی نفع نہیں ہوگا انسان کو مگر جو اس نے خود کیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کفر ایمان کا جھگڑا ہے، اس میں اعمال کا کوئی تعلق۔ اور دوسرے علماء نے ایک بڑا اچھا جواب عطا فرمایا ہے، اللہ ہم سب کی قبروں پہ کروڑ رحمت فرمائے، اتنی پیاری بات کی ہے، اسی لیے تمام علماء کے لیے دعا کیا، تمام اولیاء اللہ کے لیے دعا کیا، تمام محدثین مجتہدین کے لیے دعا کیا کرو۔ وہ نہ ہوتے نا تو آج شاید ہمارے ملکوں میں تو اسلام بھی داخل نہ، کون لے آتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا یاد رکھو کہ کسی کی برائی دوسرے پہ نہیں ڈالی جائے گی، یعنی اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے کہ اس کی گناہ اس میں رکھ دے نہیں، ہاں اس کی نیکی کا فائدہ اس کو دے دے، یہ تو احسان ہے نا، یہ تو عدل کے خلاف نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کسی پہ ظلم نہ ہو، لیکن اگر اللہ کسی کو زیادہ دے دے تو کسی کو کیا تکلیف ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں اللہ 50 لکھ دے، ہم حرم میں 1 نماز پڑھیں اور 1 لاکھ کا ثواب لے لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فضل ہے، عدل میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس کے کفر کا بوجھ اس پہ رکھ دیا جائے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ خلاف عدل ہے۔ لیکن ایک ہے فضل، عدل اور فضل میں فرق ہے۔ عدل یہ ہے کہ پورا 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 ثواب ہو، عذاب ہو، بالکل کمی نہ ہو، لیکن فضل یہ ہے جس کو چاہے دے دیں، مرضی آئے تو ایک بندے کے قاتل کو جہنم میں ڈال دیں، مرضی آئے تو ایک بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے مر جائے تو جہنم میں ڈال دیں، اور بخشنے پہ آئے تو 100 بندے کے قاتل کو بخش دیں۔ یہ تو فضل ہے نا کہ اس نے 100 قتل کیا ہے، اور فرشتے کھڑے، اللہ حکم فرمائیں، یہ تیرے فرشتے، ہم بھی تیرے فرشتے، یہ بھی تیرے غلام، ہم بھی تیرے غلام۔ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے جا تو رہا تھا نا، نیت تو کر دی تھی، ارادہ تو توبہ کا پکا ہو گیا تھا،
اس لیے اس بیچارے کو جہنم میں نہ ڈالو. ہم کہہ رہے 100 بندے کو قتل کر چکا ہے اور ایک کا قتل جو ہے جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کی جزا ہمیشہ جہنم ہے. اس کو کہہ دیں ہم جہنم نہ لے جائیں. میرے مولا کا کرم ہے نا جی. اللہ اکبر. جب رحم کریں، کرم کریں، دعا کریں اللہ ہمارے حال پر بھی کرم فرما، عالم اسلام پر بھی کرم فرما دیں. اب تو سچی بات یہ ہے کہ اخبار پڑھتے ہوئے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی. اتنا ظلم کی بھیانک تصویریں ہیں کہ آدمی سوچ. اور ہر حال میں دیسی شرابیں بنا کے پلائی جاتی ہیں جو زہریلی ہیں، بندے مر جاتے ہیں. مٹھائیاں بناتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں. دودھ بناتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں. اگر بکرا بکری دمبا دمبی نہ ملے تو کتے کا گوشت اور گدھا کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ کون کہتا ہے یہ مسلمان؟ جرم بیٹے نے کیا ہے، زنا اس کی ماں سے کیا جاتا ہے. سزا دے رہے اس کو سزا دو جو نے جرم کیا ہے. اس کی کا قصور ہے بیچاری. بچوں والی عورتیں اپنے دوست کے ساتھ مل کے شوہر کو قتل کر دیتی ہیں. بچے ہیں. اتنا جنس کا اور نفسانی نشہ ہے کہ اولاد بھی بھول گئی سب. اس لیے بس یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہم گندے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے ہمیشہ کہتے تھے یا اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گندے ہیں، لیکن تیری مخلوق تو ہے. تو کتوں میں بھی تو رحم کرتا ہے، خنزیروں میں بھی تو رحم کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں پر بھی تو رحم کرتا ہے. ہم پر بھی رحم کا فیصلہ فرما. اب حالات روز بروز بگڑ گئے ہیں. تو اب انہوں نے کیا پیارا جواب، انہوں نے کہا کہ کسی کا گناہ تو نہیں رکھا جائے گا لیکن نیکیاں بڑھا دیں اس کی مرضی ہے. کہ بچوں کی نیکیاں کم تھیں اونچا کر دیا. اچھا کبھی بچوں کی وجہ سے والدین کو تاج پہنا دیا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا نا عالمگیر کے بارے میں. ایک دن اس نے اپنے علماء، بہت بڑا علم کا خدمتگار بھی تھا. یہ فتاوی عالمگیریہ جو ہے اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. یہ اس کے دور میں بنا ہے نا جس پر پوری فقہ حنفیہ کا مدار ہے. جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے فتاوی ہندیہ یا عالمگیریہ پیش کیا جاتا ہے. اس نے علماء سے کہا کہ یار میں نے باپ کو مجبور ہو کے گرفتار کیا، قید کیا، ملک چھینا کے ملک کفر کی گود میں جا رہا تھا، لیکن میرا باپ تو ہے. تو اس کو اب کسی طرح راضی کرو. انہوں نے کہا ایسا کرو، تمہارا بیٹا قرآن ختم کر رہا ہے، قرآن شریف کی ختم پر دعوت رکھ لو، تقریب رکھ لو اور باپ کو بھی دعوت دے دو. ایک دفعہ آ گیا تو بس جھگڑا ختم ہو گیا. باپ باپ بیٹا مل لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی اور کیا. تو عالمگیر نے دعوت بھیجی تو بادشاہ نے لکھا کہ میں نہیں آؤں. کہا تمہارے پوتے کا ختم ہے قرآن ہے، نہیں آئے. اب چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد خود عالمگیر بھی قرآن حفظ کر رہا تھا، اس کا بھی ختم تھا. انہوں نے کہا اب تم دعوت دو، تم تو دعوت دیتے رہو نا، باپ ہے. اس نے دعوت بھیجی. انہوں نے کہا اچھا میں آؤں گا تقریب. اور آیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت پوتے نے ختم کیا، آپ نہیں آئے. انہوں نے کہا پوتے نے جو ختم کیا تو اس کا تاج بھی تو عالمگیر کو قیامت میں پہنایا جائے گا نا. اس نے دنیا میں بھی میرا تاج چھین لیا، اس کو حافظ بنا کے آخر کا تاج بھی چھین لیا تو میں کیوں آتا. اب اس نے ختم کیا ہے تو اس کا تاج مجھے پہنایا جائے گا. تو چلو دنیا کا تاج نہ ملا، آخرت کا تو مجھے دلا دیا. اس لیے میں آ گیا ہوں. اس لیے یاد رکھیں اللہ نیکیوں میں تو پوچھا کر دیں گے، یہ اس کا فضل ہوگا، لیکن کسی پر گناہ زیادہ دیکھنے یہ نہیں ہوگا چونکہ یہ عدل کے خلاف ہے. اور اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عین
عدل ہوگا واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. قیامت کے دن جب اللہ دربار میں تشریف لے آئیں گے میدان محشر میں، انبیاء بھی ہوں گے، گواہ بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، اور سب کے ساتھ حق کا انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ یا اللہ دعا کیا کرے اللہ سب بیماروں کو شفا دے اور اس عاجز کو بھی رحم فرمائے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ صحت عزت حفظ عافیت کے ساتھ صیام و قیام اور اس کے ثمرات و برکات نصیب فرمائے. تصویر بنانا ناجائز، ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا کھانا پینا ہے لینا وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ بعض ہندو جو ہیں نا وہ بڑے متعصب ہوتے ہیں، مسلمانوں کو حرام کھلاتے، اس سے بچا کر. باقی لین دین کاروبار سب جائز ہے، دلی محبت نہ جائز، یعنی موالات حرام ہے، معاملات تو جائز ہیں. مسلمان غیر مذہب کے ساتھ شادی اگر یہودی یا نصرانی ہے کر سکتا ہے، لیکن ہندو یا سکھ یا اور ہے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا تو مذہب ہے ہی نہیں. یہودی یا نصرانی اہل کتاب تو ہیں نا، ان کی لڑکیوں سے شادی کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب تو ہوں. آج کے دور میں جو ہے یہ تو مشرکوں سے بھی 10 قدم آگے ہیں. اگر عورتوں کا رش ہے تو حجر اسود کے پاس نہ جائیں، دور سے اشارہ کرتے ہیں، اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا بوسہ دینے کا ثواب ہے. ولید ابن عقبہ کون تھا؟ اللہ عالم. سوال کا مقصد ہی سمجھ نہیں. اب ہر آدمی کا نام تو بندے کو یاد نہیں ہوتا نا. کہتے ہیں جی کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو ظاہر نہیں کرتے مگر جس رسول کو چاہتے ہیں. تو استثناء ہے. اگر تم نے قرآن کسی عالم سے پڑھا ہوگا نا تو یہ سوال ہی نہ کرتے. عالم الغیب فلا یظہر، استثناء اظہار سے ہے. اللہ چاہے تو غیب ظاہر کر دیتے ہیں، یہ تو نہیں کہ عالم الغیب بنا دیتے ہیں. غیب کا ظاہر کر دینا یا اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب، انباء عن الغیب، یہ تو علم غیب نہیں ہے. اب آدم علیہ السلام کا قصہ تو حضور کے سامنے نہیں ہے نا، قرآن میں بیان کر دیا، اطلاع کر دی، خبر کر دی. اسی طرح فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. تو یاد رکھو علم غیب الگ چیز ہے، اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، انباء عن الغیب یہ الگ چیز ہے. خدا کے لیے قرآن کو سمجھو، اپنے عقیدوں کو بگاڑ کے کفر کے دامن میں نہ چلے جاؤ. عالم الغیب و شہادت اس کی صفت ہے، اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ اتنی ساری آیتوں کو چھوڑ کے تمہیں یہی آیت ملی ہے جس میں لفظ اظہار ہے، علم نہیں. اچھا ایک میری بات سنیں، آپ پڑھے لکھے آتی ہیں تو لفظ علم ہو اور غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم غیب، یہ پورے قرآن میں اور پوری حدیثوں میں اللہ کے سوا مجھے کسی کے نام پر دکھا دو میں تیرا عقیدہ مانوں.
لفظ علم ہو، غیب مضاف ہو، مضاف الیہ ہو، یعنی علم میں غیب، یہ کسی اللہ کے سوا کسی کے لیے دکھا دے، یہ تو اظہار ہے غیب ہے اللہ کے بندے۔ میری گھریلو بلی ہے، پریشان، بچے 8 ہفتے کے بعد بیچ دیے۔ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے زیادتی کی ہے، تو اگر اس کو بچے واپس کر دو تو اچھی بات، کیوں جانور جب چیختا ہے روتا ہے تو اللہ کی طرح ہم آتا ہے، کسی کے بچوں کو تو جدا نہ کر۔ ہاں اگر وہ بچے نقصان دینے والے، اب سانپ کے بچوں کو تم پالنا شروع کر دو، وہ ضرور ڈنگ مارے گا۔ میری ہندوستان میں دکان ہے، اس میں مورتیوں کی تصویریں ہیں، پوجا کا، وہ نہ رکھا کر۔ مورتیوں کو بیچنا جو ہے تو پھر آدر کی اتباع ہو گئی نا، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع تو نہ ہوئی۔ وہ مورتیاں بیچتے تھے، ابراہیم توڑتے، تم توڑنے والے بنو، بیچنے والے نہ بنو۔ نکاح کا کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیوں نہیں جائز؟ نکاح تو حضور کی سنت ہے۔ شیئر بازار میں پیسہ لگا سکتے ہیں، میرا بھائی شیئر بازار میں دیکھنا یہ ہوگا کس کمپنی کے شیئر میں تم پیسے لگا رہے ہو۔ اگر اس کمپنی کا کاروبار اسلامی ہے لگا سکتے ہو، اگر وہ شراب بیچتی ہے، سگریٹ بناتی ہے تو اس میں نہیں لگا سکتے، سیدھی سی بات۔ ایف ڈی کی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے بتائیں۔ کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنانا جائز نہیں۔ 11ویں 12ویں فاتحہ یہ سب بدعت ہے۔ اگر کسی کافر کی شادی پر دعوت دے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا احتیاط کیا کریں۔ آج کل بعض ہندو بڑے متاثر ہیں، وہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے کھانے میں کچھ نہ کچھ پلیتی ملا دیتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ بھی ایک دوسرے کی شادی میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، دلی محبت نہ ہو۔ اور پھر جس ملک میں تم رہتے ہو تمہیں گزارا ہی کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، ورنہ تو پھر تم بھی دہشت گرد بن جاؤ۔ میں 15 یوم کے لیے عمرہ کرنے سعودی آیا ہوں، 5 مکے میں، 5 مدینے میں، پھر 5 مکے میں۔ تو آپ کثرت پڑھیں گے میرے عزیز، جب تک کسی ایک جگہ 15 دن کی نیت نہ ہو آدمی کثرت پڑے گا۔ ایک جگہ اب 5 دن ادھر، 5 دن ادھر، 5 دن ادھر، 15 تو ہو گئے، لیکن ایک جگہ نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر عذر ہے تو کرے ورنہ نہیں۔ انسان اپنے اعمال پہ قادر بالکل ہے، قادر نہ ہو تو پھر سزا کس بات کی ملتی ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان لیس للانسان الا ما سعی، اللہ اس کے اختیار دیتے ہیں۔ زیر ناف بغل وغیرہ کی صفائی کے بعد ایک عمرہ ہو گیا صفائی کی حالت میں، تو یہ تھوڑا ہے کہ جب بھی عمرہ کرنے جاؤ ساری صفائی کرو، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ سر مڈانا ضروری ہے، باقی بدن کے بعد ضروری نہیں ہے۔ بکرے اور بیل کا دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے، باقی سارا گوشت حلال ہے۔ حج میں مکہ میں رہتا ہوں، مکے میں رہنے والے جو بھی ہیں یا رمضان میں آ کے رہ گئے ان کا حج افراد ہوگا، صرف حج بس، تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بچے یہاں کے رہنے والے نہیں وہ کرتے ہیں تمتع میقات سے آ کر۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے
اس میں تو شک نہیں کہ بی بی عائشہ نے بلا کیا تھا، ان کے بھائی نے نہیں کیا تھا، تو یعنی تم نہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو۔ بھائی نے نہیں کیا تھا تم مرد کے ساتھ رہو، عائشہ نے کیا تھا ہم تو ماں کے ساتھ رہیں گے۔ اب پتہ نہیں تمہارے نزدیک ماں کی شان زیادہ ہے یا بھائی کی؟ عقل کرو، جب حضور کا حکم ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ بھائی نے نہیں کیا تھا، عبداللہ بن عمر نے کیا تھا، عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔ کہتے جی کہ 1200 سالوں میں امت میں 5واں امام نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضور کی نبوت کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، جن کی فقہ مدون ہو گئی، مرتب ہو گئی، کسی 5ویں فقیہ نے مرتب ہی نہیں کی تو کیسے آئے؟ فقہ جو مدون ہوئی، مرتب ہوئی، 4 کی، اور کسی کی فقہ کہیں مرتب ہے تو مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ حرم میں جب 4 مصلے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب بھی ایک مصلہ ہے تو اب بھی تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، اس میں 4 مصلوں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے۔ نبوت افضل ہے یا امامت؟ امامت تو نص سے ثابت ہی نہیں ہوتی، اصل تو نبوت ہے۔ جہاں امام کا کوئی لفظ بھی آیا اس سے مراد بھی نبوت ہے۔ نبی افضل ہے، امام تو لا شک کا بھی ذالک محظور ہے۔ نبی کی بھی اتباع ہوگی، ان کے بعد صحابہ کی بھی اتباع ہوگی، تابعین کی بھی ہوگی، اجماع صحابہ کی بھی ہوگی۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو حضور نہ حکم دیتے نا، تمہاری بات مان لیتے، بس صرف میری سنت اور کچھ نہیں۔ تقلید کے حق کے اندر سارا قرآن ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور کیا ہوتا ہے؟ فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون اولئک الذین ھدی اللہ بہداہ مقتدی، یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ نے دن میں ہمیں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، جب وہ رکوع میں جائیں، جب سجدے میں جائیں، اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ کہتے جی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ کیوں ہٹایا گیا؟ جن نے ہٹایا ان سے پوچھ لو، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ساری زندگی ایک تفسیر چھپتی رہے، کبھی اس کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا۔ نماز وتر کا احناف کے نزدیک 3 رکعتیں ملا کے پڑھنی ہیں، اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر پڑھا۔ دونوں حدیثوں میں موجود ہے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، بچ جاؤ لڑانے سے۔ کیسے پڑھتا ہے کوئی؟ اللہ قبول کرو۔ تم دونوں مولوی کوشش کرو جو پڑھتا ہی نہیں نماز۔ اگر 2 تشہد ہو جائیں گی ثواب بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ ایک آدمی کہے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے، ایک ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن کما یحب ربنا ویرضی، جتنے کلمات پڑھیں گے ثواب بڑھے گا۔ تم گھٹانا چاہتے ہو تو گھٹاؤ، ہم تو نہیں گھٹاتے۔ ہمارے ملک میں لوگ اجتماعی دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، میرے بھائی کبھی مانگا کرو کبھی نہ مانگا کرو تاکہ ضد نہ ہو، ورنہ اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو ورنہ یدعونی جمع کا صیغہ ہے، استجب لکم، اور اسی طرح ید اللہ علی الجماع، لیکن ضد نہ کرو، کبھی نہ مانگو۔ سنت کے مطابق انگلیوں پہ تسبیحات پڑھیں، بالکل پڑھا کریں، کوئی بنا نہیں، لیکن ایک بیوی گٹھلیوں پر بھی پڑھتی تھی۔ عموماً لوگ نماز کے بعد ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو حضور کی حدیث ہے، یار خدا کے بندے جہاں تکلیف ہو اسی جگہ ہاتھ رکھو اور پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، یہ تو سنت ہے۔ ہر بات میں تم پیچھے لگے ہوئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا چاہیے کس ضعیف حدیث میں؟ اگر ضعیف حدیث میں ہو تو ہم بھی چومیں گے، وہ لے آؤ ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث پہ فضائل میں عمل جائز ہے۔ پہلے تو انگوٹھے چومنا فضائل نہیں ہے، تو احکام ہے کہ درود شریف چھوڑ دو اور انگوٹھے چومو۔ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ فضائل میں اور احکام میں فرق کیا ہے، صرف اعتراض کرنے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے۔ بالکل جو آدمی اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے وہ کفر پہ مرتا ہے۔ من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے اولیاء کو دکھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ سے جنگ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کافر ہو کے مرے گا۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم تو نہیں 1200 سال تک پوری امت حنفیت پہ رہی، ان سب کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ بنو عباس کا دور دیکھ لیں، بنو امیہ کا دور دیکھ لیں، خلافت عثمانی کا دور دیکھ لیں، دور غلامان دیکھ لیں، دور مغلیہ دیکھ لیں، سب حنفی تو تھے، وہ سب نعوذ باللہ خلاص اسلام سے نکل گئے۔ اللہ ہدایت، دعا سیدھی اللہ سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اپنے شیخ کے پاؤں دباتے رہیں، یا جواب ہی دیتے رہو، پاؤں بھی دباتے رہو، تمہیں معلوم کیا خدا نے تو الحمدللہ۔ ہم نے تو کبھی والدین کے پاؤں نہیں دبائے، اعتراض نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ پاؤں دبانے میں، اذان کے جواب دینے میں کیا تکلیف ہے؟ پاؤں ہاتھ سے دبایا جاتا ہے، زبان سے تو نہیں دبایا جاتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ پلاٹ خرید لے، اگر بیچنے کی نیت سے خریدے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر گھر بنانے کی نیت ہے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی نے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں تو جتنے لگائے اسی کی زکوٰۃ دے گا، نفع نہیں ہوا تو نہ ہو۔ ایک بندہ ہر مہینے مجھے پیسے ایک بیوہ کے لیے بھیجتا، اچھا کرتا ہے، اور تم بھی ملا دیتے ہو، اس میں اچھا کرتے ہو۔ میرا والد رزق ویزے پہ رمضان میں آئے گا، ویزا 1 مہینے کا ہے، اس کا ویزا آج تجدید ہو گیا رہے گا، کیسا نیت کرے گا؟ جب اگر حج رمضان میں عمرہ کیا، رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا تو حج مفرد ہوگا، اگر رمضان کے بعد میقات سے عمرہ کر لیا تو تمتع ہوگا۔ میری دکان میں جو مال ہے میں نے ادھار پہ لیا ہے تو آپ مقروض ہیں، آپ پر کیا زکوٰۃ ہے؟ اس پہ کیا زکوٰۃ ہے؟ آدمی نے میقات سے احرام باندھا، بس میں سویا، اس کو نیند آ گئی، احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کرے اور اس کے بعد کپڑے دھو کے اسی طرح پہن لے اور عمرہ کرے۔ اگر قضاء عمری ہے، سب سے پہلے تو توبہ کریں، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کرنا۔ پھر قضا پڑھتے رہیں تو قضا صرف فرض اور وتر کی ہوگی، سنت کی نہیں ہوگی۔ میں کمپنی میں ملازم ہوں، وقت رمضان میں ہمیں تراویح کی اجازت نہیں ملی کمپنی کی وجہ سے، جب فارغ ہوں پڑھ لیا کریں، جب فارغ ہوں پڑھ لیا کریں، نہ پڑھ سکیں تو اللہ معاف کرے گا۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ زنا قرض ہے، میں نے نہیں سمجھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، قرضہ ہے تو اس کی ماں بہن ادا کرے گی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے خود گھڑا ہے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ تم زنا کر رہے ہو تو تمہارے خاندان میں بھی ایسا عمل ہوگا، سزا ملے گی۔
قرض شرط کوئی نہیں. عورت کو بھی اگر موقع ملے تو ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کیوں نہیں مانگ سکتی, لیکن لوگوں کے دھکے کھا کے دعا مانگنا ناجائز ہے. حاملہ عورت, حائض عورت حیض سے پاک ہو گئی ہے تو اگر وہ نیت کر کے آئی تھی عمرے کی تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, غسل